تو بچوں کے لیے جو موبائل اسکرین ٹائم ہے وہ نقصان دہ ہے؟ کافی زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک نیو بورن بیبی سے لے کے 3 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بات نہیں کر پا رہے، بول نہیں پا رہے، کوئی یہ الارمنگ سچویشن ہے؟ بچہ جو ہے وہ ڈیلے اسپیچ میں ہے یا اس کو آٹزم ہے۔ اگر بچہ سن نہیں سکتا تو وہ بول بھی نہیں سکتا، اور جینیٹک فیکٹرز۔ اکلاہٹ کا جو شکار ہو جاتے ہیں بچے، ان کا بھی علاج ممکن ہے اسپیچ تھراپی سے؟ اگر ہکلاہٹ کی بات کریں، اسٹیمرنگ کی، تو یہ کسی بھی ایج میں سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر سمر عباس کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سمر عباس حاضر ہے، اور آج جس شخصیت کو میں نے مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جن کا نام ہے فتیحہ اشرف، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ اور ایک اسپیچ تھراپسٹ ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بچوں کی بات کریں، کافی زیادہ ایک کوشچن ہم دیکھتے ہیں آتا ہے کہ اکثر جو ایک نیو بورن بیبی سے لے کے 3 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بات نہیں کر پا رہے، بول نہیں پا رہے، کوئی یہ الارمنگ سچویشن ہے؟ بالکل، اگر بچے کی ایج جو ہے وہ 3 سال ہے اور وہ پراپر جو ہے بات چیت نہیں کر رہا، ایون کہ سنگل ورڈ بھی نہیں بول رہا، تو اٹس مین بچہ جو ہے وہ ڈیلے اسپیچ میں ہے یا اس کو آٹزم ہے۔ اس کے لیے پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 4 سال کا ہو جائے گا، بولنے لگ جائے گا، 5 کا ہو جائے گا، بولنے لگ جائے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو ایک بچہ ہے وہ کتنی ایج میں جا کر بات چیت شروع کر دیتا ہے؟ ایٹ لیسٹ وہ 1-2 ورڈز جو بولتا ہے وہ کس ایج میں بولتا ہے؟ بچہ جو ہے سب سے پہلے ببنگ سٹارٹ کرتا ہے، اب پھر اس کے بعد جو ہے 1 ورڈ، پھر 2 ورڈز۔ اب بچہ جو ہے سنگل ورڈ جو ہے وہ کم از کم 1 سال کی ایج میں جو ہے پراپر جو ہے وہ سنگل ورڈ، کچھ بچے جو ہیں وہ 1.5 سال کی ایج میں بھی جو ہے وہ سینٹینس بھی بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر بچہ 1.5 سال کا ہے تو پراپر جو ہے وہ سینٹینس اور چھوٹے چھوٹے ورڈس جو ہے وہ بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ مجھے پانی دو، مجھے یہ دو۔ لیکن اگر بچہ 3 سال کا ہے اور کچھ بھی نہیں بول رہا تو اٹس مین وہ ڈیلے اسپیچ میں ہے۔ یعنی کہ 1 سے 1.5 سال میں جو ہے بچہ 1-2 ورڈز بولتا ہے۔ اچھا، ڈیلے اسپیچ جیسے کہ 3 سال کا بچہ ہے یا 4 سال کا ہے، اس میں ڈیلے اسپیچ آ جاتی ہے، تو اس کی کیا کازز کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ اگر ڈیلے اسپیچ کی وجوہات پر بات کریں تو اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے ہیئرنگ۔ اگر بچہ سن نہیں سکتا تو وہ بول بھی نہیں سکتا، اور جینیٹک فیکٹرز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جینز کے ذریعے بھی یہ چیز آ جاتی ہے۔ پریگننسی میں اگر سی سیکشن میں کوئی کمپلیکیشنز آ جائیں پھر بھی بچہ جو ہے وہ آٹزم میں چلا جاتا ہے۔ اگر بچہ آٹزم میں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیلے اسپیچ میں بھی ہوگا۔ اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے انوائرمنٹل فیکٹر۔ بچے کا حد سے زیادہ موبائل فون یوز کرنا۔ اگر مدر اور فادر دونوں ورکنگ ہے تب بھی بچے میں کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈیلے اسپیچ میں چلا جاتا ہے۔ ہمارا فیملی سسٹم پہلے کیا تھا؟ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، بچے سے بات چیت کرنے والے لوگ بہت زیادہ تھے۔ اب مدر اور فادر سنگل ہیں تو بچے میں کمیونیکیشن گیپ آ گیا اور بچہ جو ہے وہ بات چیت نہیں کر پا رہا۔ تو بچوں کے لیے جو موبائل اسکرین ٹائم ہے وہ نقصان دہ ہے؟ کافی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر بچے کی ایج جو ہے وہ 5 سال سے کم ہے تو اس کو موبائل فون بالکل نہ دیں، 2 منٹ 1 منٹ کسی چیز کے لیے بھی نہ۔ اکثر ہماری جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو چپ کروانے کے لیے یا کھانا کھلانے کے لیے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہیں، تو وہ کیا یہ غلط ہے؟ یہی سب سے زیادہ غلط ہے۔ اب جتنی بھی مدر کلینکس پہ آتی ہیں انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچے کو فون نہیں دینا۔ وہ کہتے ہیں بچوں کو اس لیے فون دیتے ہیں کہ بچہ انگلش سیکھے، انگلش میں بات کرے۔ اب اگر آپ بچے کو جو ہے وہ 10 منٹ کے لیے بھی فون دے رہے ہیں تو اگلے 1 سال کے لیے آپ کو بچے کو تھیراپی سینٹر بھیجنا پڑے گا۔ بے شک بچے میں ڈیلے اسپیچ کے ایشوز نہیں آ رہے، پھر بھی بھیجنا پڑے گا، پھر بھی بچے میں اینگر ایشوز آئے گا، ضد کرنا، بات نہ مارنا، ٹھیک ہے، اٹینشن فوکس نہ کرنا، پڑھائی میں انٹرسٹ نہ ہونا۔ یہ کس وجہ سے؟ موبائل فون کی وجہ سے، ویڈیو گیمز کی وجہ سے۔ یعنی کہ 5 سال سے نیچے والے بچے کو موبائل فون یا کوئی بھی اسکرین ٹائم اس کا نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہ ہو۔ اب مدرس کہتی ہیں ہمارا اپنا ٹائم کہاں گیا؟ اب ہم لوگ جو ہے وہ کیسے آپ بچے کو اپنے ساتھ انگیج کریں۔ بچہ کبھی بھی آپ کا بزی ٹائم، فری ٹائم نہیں مانگتا، وہ آپ کے ساتھ بزی رہنا چاہتا ہے۔ آپ کچن میں ہیں تو بچے کو اپنے ساتھ بزی رکھیں، کہیں بھی جا رہی ہیں، گروسری کرنے جا رہی ہے، شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، بچے کو اپنے ساتھ انگیج رکھیں۔ اگر مدر کہے میں فری ہو کر بچے کو سکھاؤں گی تو بچہ اس ٹائم میں کچھ نہیں سیکھے گا۔ بچے کو اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ انگیج رکھیں۔ ایک بچہ ہے اس میں ڈیلے اسپیچ آ جاتی ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟
اب اگر بچہ ڈیلے اسپیچ میں ہے تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بچہ صرف اور صرف ڈیلے اسپیچ میں ہے یا آٹزم میں بھی ہے، کیونکہ ہر ڈیلے اسپیچ کا بچہ آٹزم کا شکار نہیں ہوتا، لیکن ہر آٹزم کے بچے میں ڈیلے اسپیچ اس کو آپ لازمی ہوتا ہے۔ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گی آٹزم اور ڈیلے اسپیچ کے بچے کو؟ ڈیلے اسپیچ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بولتا نہیں ہے، پراپر سینٹینس نہیں بولتا، 1 ورڈ یا 2 ورڈس لازمی بولتا ہے، لیکن آٹزم جو ہے یہ پراپر ایک ڈس آرڈر ہے جو کہ 3 سال کی ایج میں جو ہے وہ نظر آتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس میں بچہ جو ہے وہ کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پاتا اور سوشل جو اس کے سرکل ہے اس میں بھی بالکل نہیں ہوتا، صرف اور صرف جو ہے اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ اور اگر ڈیلے اسپیچ کی بات کریں، ڈیلے اسپیچ میں یہ آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اشاروں سے بات کرتا ہے۔ اب مدرس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچوں کے اشاروں پہ رسپانس نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ بچوں کے اشاروں پہ رسپانس کریں گے تو بچہ نہیں بولے گا۔ آپ نے اشاروں پہ رسپانس کرنا چھوڑ دیں اور بچے کو بولنے دیں۔ تو جو ڈیلے اسپیچ والے بچے ہوتے ہیں ان کی بھی اسپیچ تھراپی کی جاتی ہے؟ بالکل، سب سے پہلے جو ہے کتنی وہ دیر کا پروسیس ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے ایک بچے کی جو ڈیلے اسپیچ ہے اس کو ریوائیو کرتے ہوئے؟ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچہ آفٹر تھیراپی کیسا رسپانس کرتا ہے۔ اب مدرس کہتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ فوراً بولنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ارلی ڈائگنوز کر لیا، 2 سال کا ہو گیا ہے اور بچہ جو ہے وہ بالکل پراپر اپنے نام پر بھی نہیں رسپانس کر رہا اور آپ نے فوراً جو ہے وہ پروفیشنل ہیلپ لے لی ہے تو بچہ جلدی ریکور کر لے گا۔ لیکن اگر آپ نے بہت لیٹ کر دیا، انتظار کرتے رہیں تو اتنا ہی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچے نے کیا رسپانس کیا، اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پلان چینج کیا جاتا ہے۔ یہ ہر بچے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ ایک بچے کا پلان کبھی بھی دوسرے پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی جو ایک سیشن ہوتا ہے آپ کی اسپیچ تھراپی کا، اس کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیوریشن جو ہوتی ہے یہ 30 سے 40 منٹس ہوتی ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے کا انوائرمنٹ کیسا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، بچہ جو ہے وہ کتنی بات پہ رسپانس کرتا ہے، اس کا IQ لیول کتنا ہے، وہ سن سکتا ہے، کیا وہ اشاروں پہ ہی رسپانس کر رہا ہے۔ ان تمام طریقوں کو دیکھتے ہوئے پھر IP ڈیولپ کیا جاتا ہے، پھر اس میں مدرس کو زیادہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ڈیورنگ دا سیشن جو ٹریننگ کرتے ہیں آپ لوگ، تھراپی کرتے ہیں، اس میں مدر کا ہونا بھی ضروری ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ ٹریننگ ہی مدر کی جاتی ہے۔ ہاں، اگر بالکل اگر تھراپسٹ کا رول جو ہے وہ صرف اور صرف 40% ہے، باقی سارا رول جو ہے وہ مدر کا ہے کہ مدر جو ہے وہ بچے کو کیسے چینج کرتی ہے۔ کیا یہ اسپیچ تھراپی گھر میں کی جا سکتی ہے؟ گھر پر کی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے گھر پہ بچے کا انوائرمنٹ چینج کرنا ہے۔ اب مدرس کہتی ہیں کہ کلینک پہ آتے ہیں، بچہ بہت اچھا رسپانس کرتا ہے، آپ کی بات بھی سنتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر جاتے ہیں بچہ رسپانس نہیں کرتا، بات چیت نہیں کرتا۔ اٹس مین کیا جاتے ہی آپ نے بچے کو جو ہے وہ ڈائٹ اس کی خراب کر دی ہے، اس کا سلیپ پیٹرن خراب کر دیا ہے، اس کی ہر بات پہ رسپانس کرنا شروع کر دیا، تو وہ کس طرح کرے گا؟ اسی لیے مدر کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے پراپر طریقے سے بچے کو لے کے چلنا۔ پر سیشن کی کاسٹ کیا آتی ہے؟ مطلب کسی نے اگر اسپیچ تھراپی کروانی ہے تو منیمم ڈیوریشن 6 منتھ ٹو 9 منتھس اگر وہ مائنڈ میں رکھے تو کیا پر منتھ کیا کاسٹ آتی ہے فار دا اسپیچ تھراپی؟ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح ہے، کیونکہ کچھ بچوں کو جو ہے وہ ڈیلی بیس سیشنز ہوتے ہیں، کچھ بچوں کا جو ہے ویک میں 1 دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے جو ہے وہ کتنی بار آتے ہیں۔ کچھ مدرس کہتی ہیں کہ گھر میں بھی جو ہے وہ انیشیٹو لے رہے ہیں اور اسٹارٹ میں جو ہے وہ بچے کو گھر پہ ہی بات چیت کرنا سکھا رہے ہیں، تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ بچے کو پھر 1 ویک کے بعد بلایا جاتا ہے، تو 1 ویک کے بعد نیکسٹ ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کر کے لانا ہے۔ اور کچھ جو ہے وہ ڈیلی اسسمنٹ ہوتی ہیں، کچھ بچوں کی یہ بھی ہوتی ہے کہ چلڈرن ہاسپٹل سے اسسمنٹ کروانے کے بعد آئی جاتی ہے، تو اس میں یہ تھوڑا ایکسپینسو ہے۔ ٹریٹمنٹ جو ہے لاکھوں میں یا ہزاروں میں؟ ہزاروں میں ہے، لیکن ایکسپینسو ہے کیونکہ یہ لانگ ٹرم چلتی ہے۔ اور پھر کچھ والدین یہ بھی کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم چلتی ہے، ہم اتنا جو ہے وہ نہیں کروا سکتے، کیونکہ کہیں نہ کہیں پاکستانی لوگوں کی ایک مینٹیلٹی ہے کہ ہر چیز کے لیے میڈیسن ہو، کھا لیں اور ٹھیک ہو جائے۔ اب اس چیز کی کوئی بھی میڈیسن نہیں ہے، صرف اور صرف آپ نے بچے کا صرف اور صرف آپ نے بچے کا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے۔ جب تک آپ بچے کا لائف اسٹائل چینج نہیں کریں گے وہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ اور اس کا لائف اسٹائل میں اور یہی آتا ہے کہ اس کو موبائل فون بالکل نہ دیں۔ بچے نے اپنی ایک دنیا کریٹ کی ہوتی ہے، ایک فینٹیسی دنیا ہوتی ہے موبائل فون کی، اسی دنیا میں وہ رہتا ہے، اسی دنیا میں ویسا ہی وہ ریئیکٹ کرتا ہے کہ میں سپر مین ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ آپ جب تک یہ چیزیں ختم نہیں کریں گے تب تک بچہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم نے تو جتنا بھی دیکھا ہے، کہیں بھی چلے جائیں، جتنے بھی بچے انہوں نے ایک اپنا گیجٹ پکڑا ہوتا ہے اور اس میں بیزی رہتے ہیں۔ آپ کسی شادی میں چلے جائیں، کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، تو جتنے بھی پیرنٹس ہیں انہوں نے ایک گیجٹ ضرور دیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو
اکلاہٹ کا جو شکار ہو جاتے ہیں بچے, ان کا بھی علاج ممکن ہے اسپیچ تھراپی سے؟ اگر ہکلاہٹ کی بات کریں اسٹیمرنگ کی تو یہ کسی بھی ایج میں سٹارٹ ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف بچوں میں ہی ہو, فالج کے بعد بھی یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے, یہ جینیٹیکلی بھی ہوتی ہے. اگر مدر یا فادر میں کسی کو کوئی مسئلہ ہو تب بھی یہ بچوں میں ہو جاتی ہے. اگر آپ بہت زیادہ غصے میں یا اسٹریس میں بات کر رہے ہیں تب بھی آپ کو ہکلاہٹ ہو جاتی ہے. جو بچے ڈیلے اسپیچ میں ہیں ان کو بھی ہکلاہٹ ہوتی ہے. یہ جو ہے وہ 3 سال یا 5 سال کی ایج میں اگر بچہ ڈیلے اسپیچ میں ہے تب بھی اس کو ہو سکتی ہے. اس کا علاج بھی پاسبل ہے. اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں. اس ایکسرسائز کے لیے بچے کا جو ہے وہ بولنے کا طریقہ بہتر کرتے ہیں. تو یہ بھی اسپیچ تھراپی کے تھرو ہی ہوتا ہے؟ بالکل, یہ بھی تھراپی کے ہی تھرو کروایا جاتا ہے. میڈیکیشن نہیں انوالو ہوتی؟ کوئی میڈیکیشن نہیں کروائی جاتی. اس میں ٹھیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. اور اس کی بہت سی ملٹیپل ایگزامپلز ہیں. ایک بچہ آیا تھا 9th کلاس کا تھا, وہ سویئر جو ہے وہ اسٹیمرنگ کی اسٹیج میں تھا, لیکن اس نے اتنا اپنے اوپر کام کیا کہ ودن 6 month جو ہے وہ بہتر طریقے سے بولنے لگ گیا. ان کے بچے کو کوئی ڈیلے اسپیچ ہے, آٹزم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, بس اس کو آپ جو ہے کوئی میڈیسن لکھ دیں اور ہم مطلب ٹھیک ہے بچہ. سب سے پہلے آپ ایکسیپٹ تو کریں کہ بچے کو آٹزم ہے یا اسٹیمرنگ ہے, تب بھی ٹریٹمنٹ ہوگا.